السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث کا نمبر ہے 754، اور ہمارا جو باب چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کون سی چیز ہے جو نمازی کی نماز کو کاٹ دیتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو نمازی کی نماز کو نہیں کاٹتی جب نمازی کے سامنے سترا نہ ہو۔ 754 حدیث کا نمبر ہے۔ عن صہیب قال سمعت ابن عباس يحدث انه مر بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو وغلام من بنی ہاشم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں صہیب، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، یحدث، وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہ مر، کہ بے شک وہ گزرے۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کے بھائی سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور یہاں پر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گزرے، وغلام من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے ایک لڑکا، بنو ہاشم میں سے ایک لڑکا۔ کہتے ہیں کہ علی حمار، وہ دونوں گدھے پر تھے، بین یدی رسول اللہ، وہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، وہو یصلی، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھا رہے تھے۔ فنزلوا، پس وہ اترے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو ایک اور لڑکا تھا وہ دونوں اترے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ودخلوا معه، اور وہ داخل ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں۔ فصلوا، بس انہوں نے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ولم ینصرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھرے نہیں، یعنی اپنی نماز کو توڑا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فجاءت جاریتان، بس دو لڑکیاں آئیں، وہ دونوں لڑکیاں تسعیان، دونوں دوڑتی ہوئی، من بنی عبد المطلب، وہ دونوں بنو عبد المطلب میں سے، یعنی عبد المطلب کی اولاد میں سے تھی۔ فرماتے ہیں کہ فاخذتا برکبتیہ، ان دونوں لڑکیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ لپٹ گئیں۔ کہتے ہیں کہ ففرع بینہما، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی یا ان دونوں کو چھڑا دیا۔ ولم ینصرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پھرے، یعنی نماز نہیں توڑی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ ان دونوں مسئلوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو حدیث گزری تھی اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ گدھے کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سترا تھا، اور پچھلی حدیث کہ جس میں نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر نمازی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے مطابق اگر سترا نہ ہو، اور پھر اس کے سامنے سے اگر گدھا گزرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھیوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو فضل بن عباس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو نماز کے اندر داخل ہوئے تھے تو صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرے تھے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے۔ اور اگر بالفرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے بھی گزرے تو آپ کے سامنے سترا موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس حدیث سے استدلال کرنا چاہے اور یہ کہنا چاہے کہ گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو وہ اس سے استدلال نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اس حدیث کے اندر مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ دو بچیاں آئیں، دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ لپٹ گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو چھوا، ان کو چھڑایا، لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا، جس سے یہ پتہ چلا کہ لڑکی کو چھونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ حدیث یعنی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ گدھے کے سامنے سے گزرنے سے، یعنی گدھے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا اور عورت کا سامنے سے گزرنا، اس سے نماز جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی، دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لیکن گدھے کے گزرنے کا معاملہ وہ ہم نے ذکر کر دیا۔ جہاں تک لڑکیوں کا معاملہ ہے تو یہ لڑکیاں دونوں بچیاں تھیں، نابالغ تھیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو عورت بالغ ہو اگر وہ عورت گزرے گی تو اس وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دلیل کن کی طرف سے ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورت، گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔
ٹھیک ہے، تو ان کا جواب دے دیا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گدھے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ نمازی کے کچھ صف کے سامنے سے گزرے تھے، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گدھا گزرا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سترہ موجود تھا۔ جہاں تک بچیوں کا معاملہ ہے تو بچیاں دونوں نابالغ تھیں، تو اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ گدھے کے گزرنے سے یا بچوں کے عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں لپٹ گئیں؟ چھوٹی بچیاں جن سے انسان محبت کرتا ہے اور وہ بھی جن سے محبت کرتی ہیں مانوس ہوتی ہیں، تو وہ آئیں اور اس سے محبت میں آ کر وہ لپٹ گئیں۔ اگلی حدیث ہے، اس سے بھی استدلال ہے کہ عورت کے گزرنے سے، عورت کے یعنی عورت کو دوران نماز چھونے سے اور عورت کا سامنے سے ایک طرف کھسک جانا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 755، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا کرتی تھی، کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے۔ جگہ چھوٹی ہوتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنا ہوتا تھا بس اوقات ان کے پاؤں کی جگہ پر۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ، بس جب میں ارادہ کرتی کہ میں کھڑی ہوں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر میں لیٹی ہوتی یا بیٹھی ہوتی اور میں ارادہ کرتی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ہٹ جاؤں، تو کہتی ہیں کہ کرہ تو میں اس بات کو ناپسند سمجھتی ان اقوم، یہ کہ میں کھڑی ہو جاؤں، اٹھ کر اور وہاں سے چلنا شروع کر دوں، لہذا میں ایسا نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کیا کرتی فَأَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں اقوم میں کھڑی ہو جاؤں، فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں آپ کے سامنے سے گزروں، یہ بات مجھے ناپسند تھی۔ کہتی ہیں کہ پھر میں کرتی کیا تھی، کیا پھر حل تھا نکلنے کا؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ان سللت انسلالن، کہ میں چپکے سے نکل جاتی، چپکے سے نکلنا، یا میں کھسک جاتی، کھسکنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے، اور جب میں ارادہ کرتی کہ میں آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں تو وہاں کھڑے ہو کر اور وہاں سے نکل جانا، یہ بات مجھے ناپسند اور ناگوار محسوس ہوتی، تو میں کیا کرتی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے آہستہ آہستہ پیچھے کھسک جاتی اور پھر اٹھ کر وہاں سے نکل جاتی۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہاں سے کھسک جایا کرتی تھی، بیٹھی ہوتی یا لیٹی ہوتی وہاں سے ایک طرف ہو جایا کرتی، جبکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ گزرنے کے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حدیث کا جواب تو ہم نے کل دے دیا تھا۔ یہ جو آگے جو مزید معاملات آ رہے ہیں اور ادلہ پیش کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ان کی ادلہ پیش کی جا رہے ہیں اور ان کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ واضح ہے مسئلہ؟ نہیں، سترے سے پہلے کی، سترے کے بعد گزرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ سترہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کسی کے سامنے سے گزرنے کی کوئی توقع، کوئی امید ہی نہیں تھی، بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ عورت، گدھے اور کتے کے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور یہی جمہور محدثین اور فقہا کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو پھر ان حدیث کا کیا جواب ہے کہ جن میں ان کے یعنی گزرنے کی وجہ سے ٹوٹنے کا ذکر ہے؟ اس کا جواب امام نووی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ مراد نماز کے اندر خلل واقع ہونا ہے، توجہ کا منتشر ہونا ہے، نہ کہ نماز کا ٹوٹ جانا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جمہور محدثین کی طرف سے جواب یہ دیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے جب یہ تینوں چیزیں گزریں اور سترہ نہ ہو تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، ہاں اس کی نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، اس کی توجہ جو ایک طرف مرکوز ہونی چاہیے توجہ منتشر ہو جاتی ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر عورت گزر جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، باتیں خلط ملط ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ جو کل موقف بیان کیا تھا اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، وہ ہم نے ذکر کر دیا کہ راجح موقف کیا ہے۔ لیکن اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جب وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کھسک جایا کرتی تھی،
تو جو یہ کہتے ہیں کہ نمازی کی نماز عورت کے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گزرا کرتی تھی، بلکہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ آہستہ سے نکل جایا کرتی تھی. ہاں اگر گزرنے کا ذکر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ٹوٹ جاتی. یہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. کس چیز کی؟ یہاں امام نسائی رحمہ اللہ کا جو منہج ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے ہم بات کو شروع سے لے کر چلتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر اس کے سامنے سترا نہ ہو. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا کہ جس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، عورت، گدھا اور کتا، ان کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے دلیل پیش کی کن لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. پھر ان کا جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی. ان کی پہلی دلیل کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عباس رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں گزرے، گدھی پر تھے اور کتیا بھی تھی، اور وہ دونوں نمازی کے سامنے موجود تھے. بن عباس رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سب کے سامنے سے بھی گزرے اور نماز نہیں ٹوٹتی. یہ کون کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. پہلی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں گدھی پر سوار تھے، صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرے، پھر نماز میں شامل ہوئے اور نماز نہیں ٹوٹتی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں صف کے سامنے کچھ حصے کے سامنے سے گزرے تھے. اگر صف کا کچھ حصہ تو کیا، اگر پوری صف کے سامنے سے بھی گزر جاتے پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی. وجہ کیا ہے؟ کہ مقتدیوں کا جو سترہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لہذا تمہاری اس دلیل کے اندر کوئی حجت نہیں ہے. پھر جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، انہوں نے دوسری دلیل پیش کی کہ 2 چھوٹی بچیاں تھیں اور دونوں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں چمٹ گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑایا، اپنے آپ سے دور کیا اور آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. تو ان کا جو پہلا گروہ ہے جو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں حدیث کے اندر ہے عورت بالغ ہو، یہ دونوں چھوٹی بچیاں تھیں، لہذا اس وجہ سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. اسی طرح وہ پھر دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. تیسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بسا اوقات چھوتے تو کیا کرتی؟ اپنے پاؤں پیچھے لے لیتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے ایک طرف کھسک جاتی تو نماز نہیں ٹوٹی. تو جو کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو جایا کرتی تھی جبکہ حدیث میں گزرنے کا ذکر ہے. تو یہ جو بھی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ دوسرا گروہ جو بھی دلیل پیش کر رہا ہے، پہلا گروہ اس کو جو وہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری دلیل کے اندر کوئی حجت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس پہلے گروہ کے بارے میں جو راجح موقف ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ یہ جمہور کا موقف نہیں ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس پہلے گروہ کو جواب دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، توجہ منتشر ہوتی ہے، باقی مکمل نماز نہیں ٹوٹتی. واضح ہے؟ جی ہاں، امام نسائی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ نہیں، جو ترتیب انہوں نے رکھی ہے نا، محدث کی ترتیب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں حدیث پیش کرتا ہے یہ کام کرنا چاہیے، تو محدث کا کیا موقف ہے؟ وہ جو حدیث بعد میں پیش کی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی. جی ہاں. شیخ ایک بات پوچھنی ہے، جو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سترا رکھا ہوا ہو اور گزرے تب بھی ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نہیں، اگر سترا رکھا ہوا ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے کچھ بھی گزرے، پھر تو گدھوں کتوں کی باراتیں گزریں اور کی بارات گزرے، نماز نہیں ٹوٹے گی. وہ کہتے ہیں کہ جب سترا نہ ہو یا سترا ہو اور سترا اور نمازی کے درمیان میں سے کوئی چیز گزرے، یہ مطلب ہے. سترا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی. اہل ظاہر کون ہیں؟ اہل ظاہر وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز ہوتی ہے، جو ابن حزم الظاہری جو ہے ان کا جو موقف ہے تو اس کو اپنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، سر میکسیمم جی ہاں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے ہوا کرتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے ہوا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو نماز میں چھونا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو نہیں ٹوٹنے کا سبب نہیں بنتا تھا. بالکل. آگے ہے جو باب ہے وہ یہ ہے کہ التشدید فی المرور بین، ہمارے سامنے باب ہے التشدید، سختی جو وارد ہوئی ہے فی المرور گزرنے کے بارے میں، بین یدی المصلی و بین سترتہ نمازی اور اس کے سترے کے سامنے سے.
یعنی نمازی اور اس کے سترے کے درمیان میں سے گزرنا. عن بسر بن سعید ان زید بن خالد ارسلہ. بسر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد نے بسر بن سعید کو ارسلہ بھیجا الی ابی جہیم ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی طرف، یسألہ کہ وہ ان سے سوال کریں. بسر بن سعید کو زید بن خالد نے بھیجا کہ وہ ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور جا کر ان سے سوال کریں. ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ، ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے نمازی کے سامنے سے اور اس کے سترے کے سامنے سے، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان میں سے گزرنے کے بارے میں یہ پھر حدیث بیان کی. ابو جہیم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار، اگر جان لے گزرنے والا، بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے، اگر جان لے وہ شخص جو گزرنے والا ہے، جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، ماذا علیہ، اس پر کیا ہے، یعنی اس پر کیا گناہ ہے، اس پر کیا نقصان ہے، لکانا تو البتہ ہوتا، ان یقف 40، کہ وہ کھڑا رہتا 40، تو البتہ یہ ہوتا کہ وہ 40 کھڑا رہتا، خیر لہ، یہ 40 کھڑا ہونا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، من ان یمر بین یدیہ، اس سے کہ وہ گزرے اس کے سامنے سے. اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کو کتنا گناہ ہوگا، تو پھر یہ ہوتا کہ وہ 40 کا عرصہ کھڑا رہتا بجائے اس کے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرتا. تو 40 سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ 40 کا لفظ وارد ہوا ہے ابن ماجہ اور ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ 100 سال کھڑا رہتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے، تو پھر وہ کھڑا رہتا 100 سال، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں سختی بتانی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کچھ بھی کر کے چاہیے کام تمہیں 10 مرتبہ کرنا پڑے، تم نے کرنا ہے، لیکن بعد میں ہم یہ نہیں کہتے اگرچہ تمہیں یہ کام 5 مرتبہ کرنا ہو. جب بعد میں سختی کی جاتی ہے تو تعداد عموماً بڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک کام جو آپ نے کسی کو کہا کہ آپ یہ کام کر کے آئیں، وہ کام کر کے نہیں، آپ سے کیا بولتے ہیں، یہ میں نے کام آپ کو 10 مرتبہ بولا ہے، پھر بھی اس نے کام نہیں کیا، تو آپ کیا بولتے ہیں، یہ میں نے کام آپ کو کتنی مرتبہ بولا ہے، 5 مرتبہ نہیں، 10 سے بھی آپ بڑھا دیتے ہیں تعداد. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ ایک تعداد ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب مزید سختی پیدا کرنی ہو تو تعداد آپ بڑھا دیتے ہیں. تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کا عدد ذکر فرمایا، لیکن بعد میں جب اس مسئلے کے اندر مزید سختی پیدا کرنی چاہی تو 100 کا ذکر فرمایا، لیکن 100 کے ساتھ عام کا لفظ بھی استعمال کیا، اور عام بولتے ہیں سال کو. تو جس حدیث کے اندر 100 کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ عام کا ذکر ہے، جو ابن حبان اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 40 سے مراد 40 سال ہیں. بلکہ مسند احمد کے اندر تو جو حدیث مروی ہے اس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ 40 کے ساتھ 40 کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ عام کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. بہرحال جہاں پر وارد نہیں ہوا تو راوی سے پوچھا گیا کہ یہاں پر 40 سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ 40 خریفن یا 40 شہرن یا 40 یومن کیا مراد ہے. لیکن بہرحال اس کی وضاحت دیگر حدیث کے ہمیں اندر مل جاتی ہے کہ یہاں پر 40 سے مراد 40 سال ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے. یہ حضرات علماء کرام، نمازی کے سامنے سے گزرنا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ مکروہ کا مطلب ہوا کہ گزرنے کوئی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن گزر جائے تو جائز ہے. حرام ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل اس کا کبیرہ گناہ ہونا، ٹھیک ہے نا، کبیرہ گناہ ہونا. اور جو کام کبیرہ گناہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ کرنا مکروہ نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے. کبیرہ کیونکہ اس کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے، اور کبیرہ گناہ کی پہچان کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس بارے میں وعید وارد ہوئی ہو. اور کیا طریقے ہیں؟ بہت آسان ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں. کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ تھوڑے چست ہو جائیں جی، نہیں معلوم؟ ہاں یا نہ بولیں، اگر نہیں آتی تو ہم بتا دیتے ہیں. نہیں معلوم، پیچھے معلوم ہے؟ عذاب کی وعید وارد ہوئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اس طرح جس گناہ کے بارے میں حد وارد ہوئی ہو کہ یہ جو گناہ کرے گا
تو اس کے اوپر حد ہے تو بھی کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے بارے میں لعنت وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یا جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اس کی اقسام تو بہرحال زیادہ مشہور ہیں. یعنی وہ گناہ کہ جس کے بارے میں وعید ہو، یا پھر ایک اس بارے میں کوئی حد وارد ہوئی ہو، یا پھر ایک اس کے بارے میں لعنت کی گئی ہو، یا یہ کہا گیا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طرح جہنم کی وعید، لیکن اللہ کے عذاب کی وعید، تو یہ ساری کبیرہ گناہ کی اقسام ہیں. تو نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگلی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 751. عن قتادہ قال قلت لجابر بن زید ما يقطع الصلاۃ. یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی. جی ہاں، اگلی حدیث ہے وہ ہے عن ابی سعید 757. عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلي. نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں یہ دوسری حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا كان احدكم يصلي، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہو، فلا يدع احدا، بس نہ چھوڑے. ایک ہوتا ہے دعا یدعو اور ایک ہوتا ہے ودع یدعو، یہ اسی سے ہے. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، دعا کرنا، اور ودع یدعو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. فلا یدع احدا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ نہ چھوڑے کسی کو بھی، ان یمر بین یدیہ، یہ کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے. کسی کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، کسی کو نہ چھوڑے کہ وہ اس کے اور اس کے سترے کے درمیان میں سے گزرے. وَإِنْ أَبَى، بس اگر وہ انکار کر دے، یعنی گزرنے والا گزرنے پر اصرار کرے، باز نہ آئے، انکار کر دے، فَلْيُقَاتِلْهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ لڑے. لیکن لڑنا کیسا؟ ایسا کہ جو نماز کو توڑنے کا سبب نہ بنے، یعنی بہت زیادہ حرکت نہ ہو. پتہ چلے کہ یعنی نماز رہی ایک طرف ہو، دونوں بندے آپس میں مسجد کے اندر شروع ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی. یعنی یہ کہ نماز ہی دوران نماز کوشش کرے کہ اس کو دھکیلے، لیکن اگر پھر بھی وہ مسجد ہے، سامنے سے گزر رہا ہے، تو اگر چاہے تو اس کو وہ مکہ بھی مار سکتا ہے. لیکن ایسا مارنا کہ جو عام طور پر جس سے موت واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر بالفرض کسی بندے نے نماز میں کسی کو مارا اور سامنے والا بندہ مر گیا، تو کیا اس کے اوپر دیت لازم آئے گی یا قصاص اس کو قتل کیا جائے گا؟ اس بات پر فقہا کا اجماع ہے کہ اگر بالفرض ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے، تو نمازی کے اوپر قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ قتل عمد نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر دیت ہوگی. لیکن کہ اس کو ایسا نہیں مارنا چاہیے کہ جس سے موت کے واقع ہونے کا اندیشہ ہو. تو کیا کوئی چیز اٹھا کر مار سکتا ہے؟ نہیں. کوئی اسلحہ، کوئی لاٹھی، کوئی کسی اور چیز سے نہیں مار سکتا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوران نمازی اگر کوئی تھوڑی سی حرکت کر دیتا ہے تو اس کی نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو. جیسے نماز فرض کے دوران یا نماز نفل کے دوران ایسا کرے کہ انسان اگر اس کو کھجلی ہے اور وہ کھجاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ وہ مسلسل بلا وجہ کھجا رہا ہے، مرد ہوتے ہیں داڑھیوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں تو اپنے حجاب کو درست کر رہی ہوتی ہیں، کپڑے کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بلا وجہ نہ ہو، اگر مجبوری ہو تو مختصر حرکت کی جا سکتی ہے. لیکن حرکت ایسی ہو کہ وہ ایسا محسوس نہ ہو کہ بندہ نماز کے اندر ہی نہیں ہے. عربوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب کھجاتے تھے یا کچھ اور کام کیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے اور اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ نماز کے اندر کھڑے. یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو بظاہر دیکھ کر لگے کہ بندہ نماز کے اندر ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر کوئی نقصان دہ چیز آ گئی ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اگر دوران نماز اس کو مار سکتا ہے اور تھوڑا بہت حرکت کر کے کوئی چیز اٹھا کر اس کو مارنا چاہے تو دوران نماز اس کی بھی اجازت ہے. دیکھیں اگر یہ بہت زیادہ ہے، یعنی باقاعدہ اس کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ کہاں ہے کوئی چیز، لیکن قریب رکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر مار دیتا ہے اور بہت زیادہ اس نے حرکت نہیں کی جو نماز کی حیت کے مخالف ہے، تو جائز ہے. کون سا مارنا؟ پیٹ میں ماریں گے، پیٹ میں تو درد ہوگا تو اس کو یعنی اس طریقے سے کریں گے اس کے بازو میں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے تاکہ، لیکن کون سا زبردستی نہیں، پہلی مرتبہ اس کو ہاتھ سے منع کریں. اور عام طور پر لوگ باز آ جاتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کو ہلکی ضرب سے مارے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے. صحیح، بالکل. ہاتھ آگے بڑھانے سے متنوع دیا، مچھر کاٹنے سے کھجانا، بالکل. یدع، ودع سے ہے، واو دال اور عین. اس کے اندر یہ بات بھی جدید مسائل میں سے یہ بات بھی داخل ہے کہ جس سے موبائل بچتا ہے، پوری نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، بالخصوص جب اس پر دانے لگے ہوئے ہوں. تو اس صورت میں اتنی حرکت کر کے کہ ہاتھ کھینچ کر اور ہاتھ لمبا کر کے جیب میں ڈال کر اور اس کو بند کر دینا، یا پھر یہ کہ اس کی تھوڑی اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور شکل کو بند نہیں ہو رہا اس کو نکال کر بند کر دینا، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ.
بالکل جی ہاں بالکل، اس کے اندر بھی حرج کی بات نہیں ہے، نقصان سے بچنے کے لیے. وہ ایک جھوٹا قصہ ہوتا ہے نا، نظم میں گاگا کر کے عورت نماز پڑھی تھی، اس کے بچے چل رہے تھے، اور بعد میں یہ بچپن میں ہم نے سنا تھا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ مشہور جو ہے وہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بعد میں اس نے نماز پڑھ لی تو دیکھا کہ بچے آگ میں نہیں چلے تھے، پتہ نہیں کیا کہانی ہے کوئی. اگلی حدیث ہے اگر نمازی کے سامنے سترا، اگر نمازی کے سامنے سے سترا ہو تو بغیر کسی، اگر سترا ہو، ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ سترے کے باہر سے تو گزر ہی سکتے ہیں نا، لیکن اگر نمازی کے سامنے سترا نہ ہو اور ضرورت ہو یا نہ ہو، وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. اللہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، جسے کل ہم نے ذکر کیا تھا، اس کی ایک صورت ذکر کی تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مثلا کوئی ایسی ضرورت کہ جس میں بندہ صبر نہیں کر سکتا، جیسے قضاء حاجت کا معاملہ ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے اور پیچھے بندے نے 4 رکعت شروع کر دی، تب ظاہری بات ہے کہ صورت میں ایمرجنسی اس کے لیے کوئی اور متبادل حل بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں جب کوئی اور حل بھی نہیں ہے تو بندہ وہاں سے مجبوری کے عالم میں، جب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو نکل سکتا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ اس میں گناہ گار نہیں ہوگا. اکثر کال اٹینڈ کر کے نہیں، کال اٹینڈ کر کے سلاد کے دیتے نماز کے دوران، یہ تو بات کرنا ہوا. یہ کال اٹینڈ کر کے نماز کے دیتے سلاد، یہ تو بات کرنا ہوا، یہ جائز نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی اس سے. جی اصل میں ہمارے ہاں تقریباً موبائل اس طرح کا استعمال کرنے والے نا تقریباً لوگ نا جنگلی ہوتے ہیں. کیسے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے کسی کو کال کی، اصول یہی ہے کہ اگر اس نے کال نہیں ریسیو کی، ایمرجنسی ہے آپ کو، تو آپ دوسری کال کر دیں. دوسری بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی، مانا ہے کہ بندہ یا تو سفر میں ہے، یا سویا ہوا ہے، یا موبائل سائلنٹ پر ہے، یا قضاء حاجت کیجیے کسی اور کام کے اندر مصروف ہے. اب جب وہ دیکھے گا خود کرے گا. لیکن لوگ دبا دب جو ہے وہ مسلسل مارتے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے، خود نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کا بھی خیال نہیں ہے. یعنی موبائل نہ ہو گئی ان کے لیے ایک قسم کا عذاب ہو گیا یہ کہ دوسروں کو بھی اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اگلا باب ہے الرخصۃ فی الصلاۃ خلف النائم، نمازی کے پیچھے سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. الرخصۃ یعنی اجازت کے معنی میں ہے. الرخصۃ رخصت ہے، اجازت ہے، فی الصلاۃ نماز پڑھنے کے بارے میں، خلف النائم سوئے ہوئے کے پیچھے، یعنی سوئے ہوئے شخص کے پیچھے یا سوئے ہوئے شخص کے سامنے نماز پڑھنا، اس کی اجازت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے، وَأَنَا رَاقِدَةٌ، اس حال میں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی. رقدہ یرقد سے ہے، راقدۃ اسم فاعل کا صیغہ ہے. معترضۃ، اس حال میں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لمبائی میں لیٹی، چوڑائی میں، معترضۃ عرض سے لیا گیا ہے، چوڑائی میں لیٹی ہوتی، یعنی آپ جس طرح ایک جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے چوڑائی میں رکھی ہوئی ہوتی، چوڑائی میں لیٹی ہوئی ہوتی. وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ، میں آپ کے سامنے چوڑائی میں لیٹی ہوئی ہوتی. بینہ و بین القبلہ، آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان. علی فراشہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر. وَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے، یعنی رات کے آخر حصے میں ہوتے، ایقظنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بیدار کرتے، وَأَوْتَرْتُ، بس میں وتر نماز پڑھتی. اس سے پتہ چلا کہ نمازی کے سامنے اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس سے نمازی کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. جی راقدۃ میں لیٹی ہوئی ہوتی، معترضۃ آپ کی چوڑائی میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. النہی عن الصلاۃ الی القبر، قبر کی طرف نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی مرتد الغنوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، نہ تم نماز پڑھو قبروں کی طرف اور نہ تم ان پر بیٹھو. نہ تو قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھو اور نہ قبروں کے اوپر بیٹھو. دو حکم ہیں. ایک حکم ہے کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یعنی قبرستان کے اندر نماز پڑھنا یا قبرستان کے باہر، لیکن قبلے اور آدمی کے درمیان میں قبریں حائل ہوں تو اس صورت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں قرب و جوار میں قبریں ہوں، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر کچھ بریلوی حضرات کی مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ان کی مساجد کے اندر قبریں ہوتی ہیں، تو مساجد کے اندر قبریں بنانا
چاہے قبلے کی سمت ہو یا کسی بھی سمت میں ہو، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا غلط ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قبر کے پیچھے یا ایسی مسجد میں جہاں قبر ہے نماز پڑھ لی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ منع تحریم کے لیے، کراہیت کے لیے نہیں ہے، حرام قرار ہے دیا ہے۔ ولا تجلسوا علیہا، اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا منع ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیا دلیل ہے اس کی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اور دوسرا ولا تجلسوا علیہا، اور نہ قبروں کے اوپر بیٹھو۔ قبروں کے اوپر بیٹھنا دو لحاظ سے ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ بندہ ان کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے، یعنی قبر ہے، قبر کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں مجاور بن کر بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھنا باقاعدہ، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کی بس اوقات ایک اونچی دیوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قبر کے اوپر باقاعدہ بیٹھ جانا، تشریف رکھ کر بیٹھ جانا، یہ بھی حرام ہے، اور مجاور بن کر بیٹھنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایقظنی کا معنی ہے مجھے جگاتے، اوتر کا معنی ہے میں وطر پڑھتی۔ مجاور کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پیر فقیر اور یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اور قبروں کے اوپر یہ بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں ملنگ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ پتہ نہیں کیا بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، اور تو وہاں پر لوگ آتے ہیں، ان سے ہدیے اور نذرانے وصول کرتے ہیں، چادریں اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تو یہ جو وہاں پر بیٹھے ان کو مجاور کہا جاتا ہے۔ نہیں، جائز نہیں اس میں نماز پڑھنا، ایسی مسجد قبرستان کے بیچوں بیچ بنائی گئی ہو یا قبرستان کی سمت میں بنائی گئی ہو، ہاں مسجد علیحدہ سے بنائی گئی بالفرض، اور اس کے سامنے کوئی قبرستان نہیں ہے، اور بعد میں ہوتے ہوتے قبریں وہاں تک پہنچ گئی تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ قبلے کی سمت بنائی جائے یا قبرستان میں بنائی جائے یہ حرام ہے۔ آپ کا آنسر نہیں سنائی دیا شیخ عبید والا۔ شیخ عبید والا کہ پورے گھر کے اندر سام کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں اور نماز نہیں ٹوٹے گی، تو یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسی کوئی دلیل ہے؟ نماز کے اندر ہمیں تھوڑی سی تو حرکت کی دلیل مل جاتی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا، سنا ہے کوئی؟ واللہ عالم، ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو جس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس یہ مجاور، یہ لفظ مسجد کے استعمال ہوتا ہے، مجاور اصل میں یہ لفظ ہے نا، یہ جاور سے لیا گیا ہے، جاور یجاور، کسی کے پڑوس میں ہونا، ٹھیک ہے نا، اسی سے جیران بھی اسی سے ہے، جارون بھی اسی سے لیا گیا ہے، تو یہ مجاور بھی لفظ اسی سے ہے، یعنی ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا، قبر بندے کے پڑوس میں اور بندہ قبر کے پڑوس میں ہو، اسی سے مجاور ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ الی ثوب فیہ تصاویر، ایسے کپڑے کی طرف نماز پڑھنا کہ جس میں تصویریں ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بندے نے نماز پڑھ لی تو کیا اس کو نماز دہرانی ہوگی؟ کسی ایسے گھر کے اندر بندے نے نماز پڑھی کہ جہاں بس اوقات ایسے شو پیس یا تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا عام طور پر گھر کے اندر بندہ کوئی سامان لے آتا ہے، بچے کے ڈائپرز ہوتے ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں، یعنی بسکٹ کے ڈبے ہوتے ہیں، سرف ہوتا ہے، صابن، اور یہ تو ہر ایک چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی تصویر موجود ہوتی ہے، بندے نے نماز پڑھ لی اور وہاں وہ چیز موجود تھی، کیا اس کو نماز دہرانی ہوگی یا نماز ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ نماز ہو جائے گی، جی ہاں، لیکن اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو گھر کے اندر چھوڑ نہیں سکتے، مطلب یہ کہ نماز ہو جائے گی تو چلو بس وہ رکھی ہوئی ہے بغیر پرواہ کے، نہیں، اگر بندے کو بعد میں پتا چلا تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پتہ ہے سامنے چیز موجود ہے تو اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنا ضروری ہے، کسی بھی جگہ پر جہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ اتنا ان گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں جہاں آپ کو مورتیوں والے کمرے میں لے جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں سے لے جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ تو آپ کے لیے تبلیغ کا بہترین جو ہے وہ موقع ہے نا آپ کے پاس، کہ آپ ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی، آپ کا پیغام بھی ان تک پہنچ جائے گا۔ صحیح، مورتی کے لیے بھی، لیکن اگر وہ جس طریقے سے یعنی گھروں کے اندر ہمارے رکھی جاتی ہیں شوپیس کے طور پر، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، تصویر سب کا سب ایک ہی حکم ہے، چاہے تصویر کا سایہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا،
جو کپڑے کے اندر ہوتی ہے اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، جو مورتی کی صورت میں کھڑی تو اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، نہیں چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. کوئی جگہ تبدیل کر لیں دنیا کے اندر، اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہوں گی، آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی اور شکل اختیار کر لیں، کوئی اور کمرہ ہو. بہرحال اس کے علاوہ کوئی بھی حل ہو سکتا ہے. دنیا کا پہلا اور آخری آپشن اس کمرے میں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی شکل ہو سکتی ہے. آپ باہر نکل جائیں، پارک میں نماز پڑھ لیں، پارک ہوتے ہی ہیں کیا؟ آپ کے پاس ہر بات کا ریڈی میڈ جواب ہے. تو بہرحال کوئی ایسی شکل ہو. باب کا معنی دوبارہ بتا دیں، اس حدیث 58 مس ہو گئی. اب دیکھیے حدیث 58 مس ہو گئی تو ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور اس حدیث کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. 58 تو ہم نے ابھی تک ہم نے 58 نہیں پڑھی نا، وہ تو حذف ہے جی، وہ ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی. سات سو 58 حدیث حذف ہے اور وہ ہم نے پڑھی نہیں ہے. الصلاۃ الی ثوب، ایسے کپڑے کی طرف نماز پڑھنا فیہ تصاویر، جس میں تصویریں ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان فی بیتی ثوب فیہ تصاویر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک کپڑا تھا، اس میں تصویریں تھیں. فجعلته الی صحوۃ، بس میں نے اس کپڑے کو کر دیا یا میں نے اس کپڑے کو ڈال دیا الی صحوۃ، ایک تاکچے کی طرف. تاکچہ جیسے ہمارے ہاں تو الماریاں ہوتی ہیں نا، پہلے دیوار کے اندر ہی الماری بنائی جاتی تھی، تو اس تاکچے کے اوپر جو وہ پردہ ڈال دیا. باقاعدہ اس کے لیے دروازے نہیں ہوتے تھے. تاکچہ بولتے ہیں اسے، تاکچہ. تاک ہوتا ہے نا، جیسے دیوار کے اوپر دو کیلے لگا کر اور اس کے اوپر لکڑی رکھ دی جاتی ہے اور اس کے اوپر سامان رکھتے، گاؤں دیہات میں ہوتا ہے. اور پہلے گھروں پرانے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیوار کے اندر ہی وہ چھوٹی سی جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چراغ جلایا جاتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ دیوار کے اندر 2-3 اینٹیں نکلی ہوتی ہیں اور وہاں سامان رکھا جاتا ہے. اس کو تاکچہ، ایک ہوتا ہے تاکچہ بولتے ہیں، جہاں چراغ رکھا جاتا ہے یا پھر ساتھ سامان رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا مختصر سامان رکھا جاتا ہے گھروں میں. ہر جگہ تو ٹیبل وغیرہ نہیں ہوتے. تو فکان الی صحوۃ، تاکچے کی طرف، یعنی تاکچے کے اوپر اس کو میں نے ڈال دیا تھا، اس کے پیچھے سامان رکھا ہوا تھا فی البیت، گھر میں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے. ثم قال یا عائشہ، تو پھر فرمایا عائشہ اخریہ عنی، اس کو مجھ سے ہٹا دو، اخریہ دور کر دو اسے، عنی مجھ سے، پیچھے کر دو اس کو مجھ سے، دور ہٹا دو اس کو مجھ سے. فنزعته، بس میں نے اس کو کھینچا یعنی اتارا. فجعلته وسائد، بس میں نے اس کو کر دیا تکیے، اس کو بنا دیا میں نے تکیہ، یعنی اس پردے سے میں نے تکیوں کا غلاف بنا دیا، اس کے اندر روئی بھر کر تکیے بنا دیے. تکیے کیوں بنائے؟ کیونکہ تکیے بنانے کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کے اندر کاٹ پیٹ ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے اگر ایک ہی جسم ہوگا تو اس کے مختلف حصے بن جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ تکیے کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو تکیے کا ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے، دوسرا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے. تیسری وجہ یہ کہ تکیہ اس کے اندر تعظیم کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو تکیہ عموماً سونے ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب میں ابھی بھی جو تکیے ہوتے ہیں وہ بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو تکیوں کے اوپر وہ بیٹھا بھی کرتے تھے. تو وہ تکیہ بنا دیا اور اس کے اوپر بیٹھا جاتا، لہذا تصویر کے عزت اور احترام کا کوئی پہلو نہیں رہتا. تو گھر کے اندر اگر اس طریقے سے کوئی جگہ ہے یا کوئی سا کوئی کپڑا آ گیا ہے تو اس کو اس لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. لیکن جس کی تصویر بالکل سامنے ہو، جسے کارپیٹ پر بنی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو بنے بنائے قالین ہوتے ہیں اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، بھلے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں لیکن تصویر سامنے واضح ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. جی، وسائدہ وسادت کی جمع ہے اور معنی ہے وسادہ تکی کو بولتے ہیں. اور اسی طرح مخدم بھی تکی کو بولتے ہیں، لیکن مخد وہ چھوٹا تکیہ ہوتا ہے جہاں مخد یہ خدن سے لے گا جہاں رخسار رکھا جاتا ہے، جو سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ وسادہ بڑے تکیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں تصویریں ہوں تو تصویروں کو ڈھک کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. اور وعلاقۃ المسلمین، اور مسلمانوں کا تعلق، المواطنین وعلاقۃ غیر المسلمین، اور غیر مسلموں کا جو تعلق ہے ان کا یعنی کیا ہونا چاہیے تعلقات. المواطنین جو شہری ہے، مواطن شہری کو کہا جاتا ہے. مواطن ایک شہری اور اس کے جمع ہے مواطنین، مواطنون اور مواطنین. جس طرح آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا سعودیہ وغیرہ میں اخل مواطن کہتے ہیں، اخل مواطن والمقیم. تو مواطن سے مراد جو ہے شہری، اور مقیم سے مراد باہر سے آیا ہوا ٹھہرا ہوا جو نظام کے تحت وہاں پر رہ رہا اس کو کہا جاتا ہے. جی، ملک کے ساتھ جو ہے اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس حوالے سے.
اچھا ابھی ہم پہنچے ہیں فضل الفقہ فی الدین والحث علی طلبه وتحصیله. ان التفقه فی الدین من افضل الاعمال ومن اطیب الخصال، اور سب سے بہترین خصلتوں میں سے، یعنی پاکیزہ خصلتوں میں سے. اطیب کا معنی پاکیزہ، الخصال خصلتوں میں سے، صفات میں سے. وقد دلت النصوص، یقینا نصوص نے، دلائل نے دلالت کی ہے، من الکتاب والسنت، میں نے آپ کو بتایا نصوص نص کی جمع ہے، اور نص مراد ہر وہ عبارت جو بعین ہی اسی لفظ میں نقل کیا جائے اس کو نص کہا جاتا ہے. اور جب بھی یعنی قرآن اور یعنی فقہ کی کتابوں میں یا اصول فقہ کتابوں میں یا کوئی بھی دینی کتابوں میں جب نص کہا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن اور حدیث سے جو ہے ثابت شدہ جو دلائل ہے، قرآن آیات یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ. وقد دلت، اور تحقیق دلالت کی، النصوص، نصوص نے یعنی دلائل نے، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ نے، من الکتاب و سنت، قرآن پاک سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، علی فضلہ، اس کی فضیلت پر. کس کی فضیلت پر؟ فقہ کی فضیلت پر، یعنی آیات بھی ہے اور احادیث بھی ہے. جی ہاں، والحث علیہ، اور اس پر یعنی ترغیب دلائی گیا، یعنی دلت من الکتاب و سنت علی فضلہ والحث علیہ، اس پر ترغیب دلانے پر بھی نصوص دلالت کرتا ہے. منہا، یا نصوص دلالت کی، منہا قولہ تعالی وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے تمام کے تمام مومنین، لینفروا کافہ، کہ وہ سارے کے سارے نکلے، وہ سارے کے سارے نکلے مسلمان تمام کے تمام اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، یہ نہیں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ، اگر جو ہے وہ یعنی نہ نکلا ہوتا ہر فرقے میں سے، منہم، ان میں سے، طائفۃ، ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ ڈرائے اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس آ جائے ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ، يَحْذَرُونَ، وہ ڈر جائے، وہ لوگ یعنی اللہ سے ڈر جائے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نہ نکلے، بلکہ مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلے، یعنی فقہ، یعنی دین کے فقہ اور دین کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو نکلنا ہوگی. تو اس میں تفقہ فی الدین کی فضیلت کی جو ہے فضیلت کا بیان ہوا اس آیت مبارکہ میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں، وقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور اس حدیث کے راوی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے. اس حدیث کے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید اللہ، اس من کو من شرطیہ کہا جاتا ہے، یہ من شرطیہ ہے، یعنی جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، خیر کرنے کا، تو یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من کی کئی اقسام ہوتے ہیں، من استفہامیہ بھی ہے، من موصولہ بھی ہے، اور من جو ہے شرطیہ بھی ہے. اس لیے من کے معنی الذی کے معنی من کا معنی کون بھی ایک واقعہ ہے، قصہ، لیکن یہ قصہ 100% جھوٹ ہے. لیکن المہم اس میں ایک درس ہے، کسی نے گھڑا ہے، بہرحال قصہ درست نہیں ہے. ملا جامی نامی ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم نحو کے، ایک عالم دین نحو میں، عربی گرامر میں. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں دفنایا گیا تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے دفنانے کے بعد فرشتہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. تو نکیر اور منکر دونوں آئے، تو جب پوچھا ان سے، من ربک کا، من ربک کا، آپ کا رب جو ہے کون ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، من ربک کا. یعنی اب پہلا من استفہامیہ ہے، آپ کا رب کون ہے، تو آگے سے کہا من ربک کا، یعنی الذی ربک، یعنی جو آپ کا رب ہے. تو اس من کو، دوسرے من کو کہتے ہیں من موصولہ کہا جاتا ہے. میں نے شروع میں بتایا یہ قصہ 100% جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں ایک درس کے طور پر جو ہے، پتہ نہیں واللہ عالم کس نے گڑھا ہے، المہم قصہ درست نہیں ہے، اس میں فائدہ کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ پہلا من جو ہے وہ استفہامیہ ہے اور دوسرا من جو ہے وہ موصولہ ہے. اور یہ جو من ہے یہاں پر، اس کو من شرطیہ کہا جاتا ہے. یہ سیاق و سباق کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ من موصولہ ہے، یہ استفہامیہ ہے، یہ شرطیہ ہے. جی فقط رتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو فائدہ کے طور پر اضافی بتا دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتب کر دیا، لاگو کر دیا، الخیر، بھلائی کو، کلہ، تمام کے تمام بھلائی کو، علی الفقہ فی الدین، فقہ فی الدین پر، تفقہ فی الدین پر، دین سمجھنے پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چیز کو مشروط کر دیا کہ جس کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وہذا، اور یہ، مما یدل، جو دلالت کرتا ہے، علی اہمیت ہی، فقہ کی اہمیت پر، فقہ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے یہ حدیث میں. وعظم شانہ، اور اس کی شان جو ہے بڑی شان ہونے پر دلالت کرتا ہے. فقہ جو ہے یہ ایک بڑی شان یعنی رکھتی ہے.
वउलूवी मंजिलतिही, और उसकी जो मंजिलत है, उसका जो मकाम है वो बहुत बुलंद है। उलूवी बुलंद है, यानी बुलंद होने पर दलालत करता है। मंजिलत ही, इसकी मंजिलत यानी इसका मकाम बुलंद है, ऊंचा है। वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी फरमान है, अन्नासु मआदिन, लोग खजाने की तरह है। खियारुहुम फिल जाहिलियती, उनमें से जो बेहतरीन लोग, जो जाहिलियत में बेहतरीन लोग थे, खियारुहुम फिल इस्लाम, वो इस्लाम में भी, जब वो इस्लाम कबूल कर लिए तो इस्लाम में भी वही लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं, लेकिन इस शर्त के साथ, इदा फ़क़िहू, जब वो समझे, जब वो दीन को समझे तो उस वक्त वो सबसे बेहतरीन है। अगर दीन को न समझे, फ़िक़्ह फ़ी दीन हासिल न करे, तो वो बेहतरीन नहीं है। फल फ़िक़्ह फ़ी दीन, बस मादिन का माना खजाना, मादिन कहते हैं खजाने को, ना लोग जो है खजाने की तरह है। यानी इसका माना यह है कि खजाना, जहां पर लोग, यानी जहां पर सोने का खजाना हो तो वहां पर आपको सोना ही मिलेगा, जहां पर नमक की कान हो वहां आपको नमक ही मिलेगा, और जहां पर जो भी चीज है वहां पर वही चीज मिलेगी। इसी तरह जो है, लोग जिस एरिया में अच्छे लोग रह रहे हो तो उमूमन उस एरिया के लोग अच्छे होते हैं, जिस एरिया में बुरे लोग रह रहे हो तो उमूमन उस एरिया में बुरे लोग होते हैं। ये भी एक खजाने की तरह है, ये फरमा रहे हैं नबी अलैहि सल्लम। फल फ़िक़्हु फ़ी दीन, बस फ़िक़्ह फ़ी दीन जो है, तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन, दीन में जो है समझ हासिल करना। मंजिलतुहु, उसकी मंजिलत, उसका मकाम, फिल इस्लाम, इस्लाम में, अज़ीमतुन, ये बड़ी है, उसकी मंजिलत बड़ी है, उसका मकाम बड़ा है। व दरजतुहु, और उसका दर्जा, फिल सवाब, सवाब में, कबीरतुन, बड़ा है, कबीर है। लिअन्नल मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान, इदा तफ़क़्क़ह, जब वो समझ हासिल करे, फी उमूरि दीनिही, अपने दीन के मामलात में, व अरफ़ मा लहू, और उसने पहचान लिया मा लहू, जो उसके लिए है। ये मा लहू माल नहीं है, मा अलग है, लहू अलग है। मा लहू, जो उसके लिए है, व मा अलैहि, जो उसके ऊपर हुकूक है, जो उसके लिए और जो उसके ऊपर हुकूक है, मिन हुकूक, में से, वाजिबात, और वाजिबात में से। तो वो क्या करता है, याबुदु रब्बहू, वो अल्लाह की इबादत करता है। वो मुसलमान जब उसको पहचान होती है, जब उसको मारिफत होती है उसके ऊपर क्या हुकूक है और उसके लिए क्या हुकूक है, जब उसको ये मारिफत हो जाती है एक मुसलमान को, तो वो याबुदु रब्बहू, वो अपने परवरदिगार की इबादत करता है, अला इल्मिन व बसीरा, इल्म और बसीरत के साथ वो अल्लाह की इबादत करता है। व युवफ़्फ़क़ु, और उसको तौफीक दी जाती है, लिल खैरी, भलाई की, भलाई की तौफीक दी जाती है, तमाम किस्म की भलाई की, व सआदती, और सआदतमंदी की, फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में। बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सवाल, या शेख, अना सईद फी सफर इला लाहौर, लस्तु युस्मउ, अना मा फहिमतु क़स्दका अय्युहा साइल, माज़ा कुन्त तक़ूल, माज़ा कुन्त तुरीदु अन तक़ूला, यानी अंत सईद फी सफर इला लाहौर, यानी व अंत ला तस्मउ दरसी फलिदालिका अंत सईद, अंत फरहान फलिदालिका, और माज़ा तुरीदु, यानी हुनाका मा फहिमतु हुनाका क़स्दका अस्लन। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम। طيب انت سعيد، ها بارك الله فيك. انا فهمت شيئا اخر، رافقتك السلامه في الحل والترحال. نعم، سلمك الله، استودعك الله دينك وامانتك وخاتم اعمالك. جزاك الله خير. السلام عليكم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 31, आयत नंबर 31। अच्छा, इस आयत से मुतालिक हमने जो बातें की थी वो इसमें से एक रिपीट कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी उस दिन आवाज़ का भी मसला चल रहा था। उसमें एक तो ये हमने बात की थी कि औरत की दो तरह की जीनत होती है, एक बातिनी जीनत और एक ज़ाहिरी जीनत। ज़ाहिरी जीनत भी दो तरह की होती है, उनमें ज़ाहिरी जीनत भी दो तरह की होती है। कौन सी? एक जो महरम को दिखाते हैं और एक जो अजनबी के लिए। अजनबी के लिए कौन सी है? लिबास। और महरम के लिए? जी हाँ। तो यहाँ पे जो है ना, हमने बताया था कि वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। तो ये जो है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में अगर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तफसीर लेंगे तो मुराद ये होगी कि ना दिखाए औरत अपनी जीनत को। कौन सी जीनत को? यानी अगर इब्न अब्बास की तफसीर लेंगे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तफसीर क्या थी?
अलवजह वल कफ़ैन, ठीक है। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, इस पॉइंट पर है, ठीक है। अगर मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, इसको मैं बोर्ड पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, वला युबदीना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा की मैंने आपको बताई थी। एक इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्यों कहते हैं हम? वालिद साहब और हाँ जी, जैसे कि इब्न उमर के साथ भी हम यही लगा, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी तफसीर है वज वल कफ़ैन, और इनकी है सियाब, ठीक है। अगर मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तफसीर को लेता हूं तो जीनत का माना मैं क्या करूंगा, जाहिरी जीनत या बातिनी जीनत? अगर जाहिरी तो कौन सी जाहिरी बताएं? मैंने आपको बताया जीनत की जो है वो 3 किस्में हैं। क्या मसला है? एक है जाहिरी, एक है बातिनी। जाहिरी की 2 किस्में हैं, एक है सियाब और एक है वज और कफ़ैन। अच्छा जी, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अगर हम तफसीर लेते हैं तो ज़ीनतहुन में यहाँ पे हम कौन सी जीनत मुराद लेंगे कि औरत अपनी जीनत को नहीं दिखाए? जाहिरी में कौन सी? यानी औरत अपनी जाहिरी जीनत, यानी औरत अपने वज और कफ़ैन को ना दिखाए मगर वज और कफ़ैन, ये माना हो जाएगा। समझ आ रही है? और अगर अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर लेंगे तो फिर माना क्या होगा? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर लेंगे तो ये दोनों मुराद होंगे, ठीक है, ये दोनों मुराद होंगे। सही है। इस इख्तिलाफ को आपने हल कर लिया ना, तो आप उस इख्तिलाफ को हल कर लेंगे कि चेहरे का पर्दा वाजिब है या नहीं। ये लास्ट क्लास में थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की थी। ये जो असल इख्तिलाफ है ना वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जिस जीनत का इजहार करने का कह रहे हैं वो किसके सामने है? वो अजनबी मर्द के सामने, सॉरी अजनबी नहीं बल्कि महारिम के सामने। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये जो कह रहे हैं कि वला युबदीना, कि ना दिखाए जीनत, किसको? अब्दुल्ला बिन मसूद वाली अगर तफसील लेंगे तो अजनबी लोग, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस इख्तिलाफ को हल करना। ये हमने क्यों किया है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की अगर तफसीर है तो हम ये मुराद देंगे, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद की अगर हम दीगर आयात में तफसीर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कतन यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि अजनबी मर्दों को वो चेहरा और हाथ दिखा सकती है। चले जी, तो यहाँ पे 12 लोग हैं जिनको औरत अपनी जीनत दिखा सकती है, और वो कौन है? वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला, और नहीं दिखाए औरत अपनी जीनत को इल्ला सिवाय लिबउलतिहिन्ना, अपने शोहरों के लिए, औ आबाइहिन्ना, या अपने आबा व अजदाद के लिए। आबा में जो है वो बाप दादा परदादा भी आ गए, और आबा में जो है वो अम्मी की साइड के आबा भी आ गए, यानी नाना परनाना, ठीक है। यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता जो विरासत में होता है। विरासत में तो आबा जब कहते हैं ना तो बाप की साइड से ऊपर चलता है, लेकिन महारिम रिश्तों में जब आबा का नाम लिया जाता है तो वो माँ और बाप दोनों साइड से लिया जाता है। समझ आ रही है कि आबा से मुराद एक खातून है, उनके वालिद और उनके वालिद और उनके वालिद, और ये पूरी जो स्टोरी चल रही ऊपर तक, और एक खातून है उनकी माँ, उनके वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, ये भी पूरी स्टोरी जो ऊपर तक चलती है। तो आबा इन्ना में ननियाल और ददियाल के आबा शामिल है। औ आबा इबउलतिहिन्ना, या शोहरों के बाप, इसमें भी ऊपर तक आप लाइन चला सकते हैं। शोहरों के बाप कौन से होते हैं? कौन होते हैं? ससुर, ठीक है, ससुर के बाप वगैरह वगैरह आगे तक। हाँ ये इसी में आएंगे ना। आबा मैंने आपको बताया ना, एक कायदा बता दिया,
شوہر کے نانا بھی اسی میں آئیں گے کہ آبا سے مراد یہاں پہ ہاں دونوں کے ددیال ننیال دونوں کے اوپر کی سائڈ پہ آپ جائیں. او آبا بؤولتہن تو سسر سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابنائہن یا ان کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے. اب بیٹے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک تو رضائی بیٹے ہوں, ایک جو ہے وہ خونی رشتے سے جو بیٹے ہوں, اور ایک جو ہے وہ شوہر کی سائڈ سے بیٹے ہوں. دیکھیں رشتے جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک جو ہے وہ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے جس کو خونی رشتے کہتے ہیں, اور ایک جو ہوتا ہے وہ جو اردو میں مجھے لفظ نہیں پتا کیا کہتے ہیں, جو اس کی طرف سے ہوتا ہے شادی کے بعد جو ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے, سسر داماد کیا کہتے ہیں اس کو اردو یا انگلش پتہ نہیں. بہرحال تو ایک تو شادی کی وجہ سے یہ دامادی سسر یہ سارے جو رشتے قائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بلڈ ریلیشن ہے, ایک یہ ہے, اور ایک رضائی رشتے جو ہوتے ہیں. 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں نا. تو محارم بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں, بھی آئے گا اس میں ہم بات کر لیں گے. تو رضائی بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے, اسی طرح رضائی بیٹا یہ رضائی رشتہ ہے. خونی رشتہ اپنا بیٹا ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے. اور جو شادی کی وجہ سے جو رشتہ بن رہا ہے یعنی اسٹیپ سن یعنی شوہر کا بیٹا, اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. اور اس سے نیچے چلے جائیں, بیٹوں سے بیٹے 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 نیچے تک, ٹھیک ہے. او ابنائہن او ابنائی بعولتہن شوہروں کے بیٹے آ گیا اس میں. واخوانہن او اخوانہن یا اپنے بھائیوں سے. جی بھائی بھی 3 طرح کے ہو گئے نا, بیٹے 3 طرح کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ایک عمومی کہا تھا ریلیشن شپ 3 طرح کے ہیں. شادی کی وجہ سے جو قائم ہوتے ہیں, جو بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اور جو رضائی ہوتے ہیں. تو بھائی بھی جو ہیں وہ 3 طرح کے ہو گئے. ایک رضائی بھائی ہو گیا, اس سے بھی پردہ نہیں ہے. اور ایک جو ہے وہ خونی بھائی ہو گیا, اس سے بھی پردہ نہیں ہے. اور ایک جو ہے وہ باپ کی سائڈ سے بھائی ہو گیا یا ماں کی سائڈ سے بھائی ہو گیا, یعنی اسٹیپ بردر ہو گیا. خونی, رضائی اور جو شادی کی وجہ سے قائم. اللاتی تو یہ وہ ہوتا ہے نا, اللاتی تو سگے کو کہتے ہیں. اللاتی عینی سگے کو کہتے ہیں. اللاتی جو والد صاحب کی طرف سے ہوں, اور اخیافی جو ماں کی طرف سے ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سٹیپس کا رشتہ ہے نا, یہ سب کو سٹیپ انگلش میں سٹیپ ہی کہتے ہیں. تو میں نے سٹیپ کہہ کے جو ہے اس کو مسئلہ ہی حل کر دیا کہ وہ اللاتی تو خونی رشتہ ہے, اور اخیافی ماں کی طرف سے, اور اللاتی جو باپ کی طرف سے. او اخوانہن او بنی اخوانہن یا بھائی کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں. بھائی کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے, یعنی بھتیجوں سے. بھتیجے اور بھانجے, بھانجے کا آ رہا ہے بنی اخواتہن, بھانجے کا آ گیا, ٹھیک ہے. بہنوں کے بیٹوں سے بھی نہیں ہے. یہ پوری لائن چلے گی نیچے تک. جو بھی ہم رشتے پڑھ رہے ہیں وہ پوری, اگر اوپر والی ہے اصل ہے تو اصل کی پوری لائن ہے, فرع ہے تو فرع کی پوری نیچے تک لائن ہے, یعنی ڈسینڈنس اور ڈسینڈنس پوری لائن چلے گی. بنی اخوانہن یعنی بہن کے بیٹے. او نسائہن اور اپنی عورتوں سے. او نسائہن اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا, یہاں پہ اہل علم کا اختلاف ہے. او نسائہن او نسائہن, یہ نسائہن آیا کہ یہ نساء کی اضافت یہ جنس کی طرف ہے یا نوع کی طرف ہے. نساء مضاف ہے, ہن مضاف الیہ, ٹھیک ہے. نساء مضاف ہے, ہن مضاف الیہ. تو نساء کی اضافت جنس کی طرف ہے یا نوع کی طرف. جنس مطلب اگر جنس لیں گے تو ویمن ایز اے کیٹیگری, یعنی اب اس میں جو ہے وہ اگر مراد جنس لیں گے تو اس میں جو ہے وہ کافر عورتیں بھی آ گئی, مسلمان بھی آ گئی. لیکن اگر نوع لیں گے تو صرف مسلمان عورتوں, یعنی اگر ہم یوں کہیں گے کہ نساء کی اضافت اپنی نوع کی طرف ہے تو اس میں صرف مسلمان عورتیں آئیں گی. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. تھوڑا سا آپ کو اصطلاحات میں اس لیے گھما رہا ہوں کیونکہ تفاسیر میں آپ لوگ یہ چیزیں پڑھیں تو اس کو سمجھ جائیں. آسان الفاظ میں کیا ہے, نساء ہن میں اختلاف ہے اہل علم کا. ایک اختلاف یہ ہے کہ مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے. ایک قول یہ ہے کہ عورتوں سے ہی پردہ نہیں ہے. نساء ہن جو ہے وہ اگر نوع ہے تو مسلمان مراد ہے, جنس ہے تو عورت کی جنس مراد ہے. صحیح قول کیا ہے, اللہ عالم, راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جنس مراد ہے, یعنی عورت کا عورت سے پردہ ہے ہی نہیں. یہ راجح قول ہے, عورت کو عورت سے پردہ نہیں.
ایک قول یہ ہے کہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ عورت کا کافر عورتوں سے پردہ ہے، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے. یہ تب ہوگی جب ہم 9 مراد دیں گے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کی وجہ ہے جو راجے مرجو جو ہے وہ اپنی اس پہ قائم نہیں ہوتے خواہشات پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جنس ہے، یا سوری یہاں پہ مراد نوع ہے، یعنی عورتوں نے کافر عورتوں سے پردہ کرنا ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ کافر عورتیں فحاشی قسم کی اور بدکار قسم کی ہوتی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے جو ہے وہ اس عورت کا نقشہ کھینچیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز منع فرمائی ہے. اور بیویوں کو یہ کہا ہے، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے کسی دوسری عورت کو ڈسکرائب نہ کرو گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو. ڈسکرائب الفاظ میں کرنے سے منع کیا ہے. تو ایسی خواتین جو تصویر لا کے دکھاتی ہیں اپنے شوہروں کو، ان کا کیا کہنا ہوگا؟ بہرحال تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کو مطلب ان سے پردہ کرنے کی علت یا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گی اور وہ تصویر کھینچ لیں گی یا جو ہے وہ ڈسکرائب کر لیں گی نامحرموں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے. تو اس کا رد یوں کیا جاتا ہے کہ یہ علت تو مسلمان عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. یہی راجح قول ہے. بھانجا اور بھتیجا محرم ہوتے ہیں؟ جی ہاں. عورت کا دوسری عورت سے پردہ ہے. راجح قول کے مطابق کافر عورتوں سے پردہ نہیں ہے اور مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے اور یہ قوی اختلاف ہے. جنہوں نے کہا ہے کہ کافر عورتوں سے پردہ ہے، یہ قوی اختلاف ہے. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور اتنا ان کے سامنے کھل کے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا ان کے سامنے جو ہے وہ کھل کے نہیں آنا چاہیے. اگر کم از کم نقاب نہیں کیا جا رہا تو کم از کم ان کے سامنے اسکارف اور فل سلیو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر لی جائیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ عورت بحیثیت اپنی ایک جنس کی طرف میلان بھی رکھتی ہے، یعنی ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ خدشہ بھی ہوتا ہے کافر عورتوں سے. تو یہ وجہ جو ہے مسلمان عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ کافرہ عورتوں سے جو ہے وہ پردے کی علت نہیں بیان کر سکتے. بہرحال سمپل جو ہے بات یہ ہے کہ عورت کا پردہ عورت سے نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اپنی زینت نہیں دکھانی مگر الا ما ظہر منہا. ٹھیک ہے، اب کون سی زینت ان عورتوں کو دکھانی ہے؟ ایک خاتون دوسری خاتون کو کون سی زینت دکھا سکتی ہے؟ ظاہری زینت. ظاہری میں جو یہ والی زینت ہے، وجہ اور کفین والی. وجہ اور کفین میں جو ہے وہ بال بھی آ جاتے ہیں اور ہاتھ بھی آ جاتے ہیں، پاؤں بھی آ جاتے ہیں، چہرہ بھی آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے کپڑے پہننا یا ٹی شرٹس پہننا دوسری خواتین کے سامنے یا کام والیوں کے سامنے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وجہ اور کفین کی بھی ایک حد ہے. یا سلیو لیس پہننا، تو یہ ہو گیا او نسائہن. ہسبینڈ کے چاچا سے پردہ ہے. ہاں جی، یہ بھی اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ بھی آبا میں شامل ہے. چاچا بھی جو ہے وہ آبا میں شامل ہے. کیسے؟ چاچا باپ کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل، کہ ہم آپ کے رب کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کے نعبد الہک ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے. اور آباء و اجداد میں انہوں نے نام لیا اسحاق اور اسماعیل کا. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے چچا کون ہیں؟ اسماعیل ہیں. اسحاق والد صاحب ہیں، لیکن ان کو آبا سے تعبیر کیا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے. آبا و اجداد کون؟ اسماعیل، اسحاق، ابراہیم. ان تینوں کو یعنی دادا، چچا اور والد، تینوں کو کیا کہا گیا؟ آبا. تو یہ بھی آبا میں شامل ہے. اسی طرح آبا میں جو ہے وہ رضائی باپ. میں نے آپ کو 3 رشتے بتا دیے نا، 3 طرح کے رشتے یہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، رضائی باپ بھی شامل ہے. آپ نے کہا کہ شوہر کے جو چاچا اور تایا ہیں وہ محرم ہیں. شوہر کے جو چاچا اور تایا ہیں وہ محرم ہیں، آپ نے یہ کہا ہے. ہاں، شوہر کے چاچا اس لیے محرم ہے کیونکہ شوہر کے آبا او آبا بعولتہن ہے نا، شوہر کے آبا محرم ہے، تو شوہر کے آبا میں شوہر کے چچا بھی آ گئے، اس لیے وہ بھی محرم ہو گئے. ماموں بھی آ گئے کیونکہ وہ والدہ کے سائڈ سے ہیں. بہرحال اس میں ابھی آؤں گا آیت پوری ختم کر کے کہ آیا کہ جو خالو ہیں، جو چاچا ہیں اور ماموں ہیں، بعض اہل علم نے اس آیت میں دونوں کو شامل نہیں کیا. بعض اہل علم نے ان آیت میں یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ماموں اور چاچا کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ چاچا اور ماموں
یہ محرم ہے، اس آیت میں نہیں ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ کچھ اہل علم جو ہے وہ یہ لیا ہے. بہرحال ہم اس میں اختلافات میں جائیں گے نا تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا. آپ کو جو جمہور اور سمپل جو ٹرمز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آبا ہے نا اس میں چاچا بھی داخل ہے اور ماموں بھی داخل ہے. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو ایک اصول بتا دیا، باپ اور اس کے اوپر یا اس کے لیفٹ رائٹ جتنے بھی آتے جاتے ہیں، لیفٹ میں بھائی آتے ہیں، اوپر باپ کے باپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ماں ہے، ماں کے اوپر ماں کا باپ یا اور بھی اوپر، اور ماں کے جو لیفٹ سائڈ پہ ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، یعنی ماموں. تو ماموں سے بھی پردہ نہیں ہے اور چاچا سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ اس لیے ذکر نہیں ہے کیونکہ ان محارم کی بنسبت ان دونوں سے تھوڑا سا زیادہ پردہ ہے. یعنی اگر آپ، کیونکہ تھوڑے سے وہ یہاں پہ تھوڑا سا خطرہ ایک محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ اگرچہ چہرہ اور ہاتھ اور قدم کھول سکتی ہے لیکن بال نہ کھولے تو بہتر ہے، اس لیے یہاں پہ ذکر نہیں ہے. کیونکہ سمجھ میں آ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آیت میں جتنے بھی 12 کیٹیگری ذکر ہے نا، اس میں صراحتاً ماموں کا اور چاچا کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگرچہ صراحتاً یعنی لفظ کے ساتھ ایکسپلیسٹلی چاچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، لیکن آبا میں یہ شامل ہے. آبا میں یہ شامل ہے. آبا میں کیسے شامل ہے؟ میں نے وہ یوسف یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں والی آیت سے دلیل لی کہ اس میں چاچا تو آ گئے، یعنی باپ کا بھائی تو آ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ محارم رشتوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہاں پہ دونوں سائڈ دیکھی جاتی ہے. تو جب باپ کا بھائی آ گیا تو ماں کا بھائی بھی آ گیا، یعنی ماموں. ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں. باپ کا بھائی چاچا. تو اس سائڈ سے بھی ہم نے بھائی لے لیے، اس سائڈ سے بھی ہم نے بھائی لے لیا، یعنی چاچا بھی آ گئے اور ماموں بھی آ گئے. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ماموں اور چاچا اگرچہ آبا میں داخل ہیں لیکن صراحتاً اس لیے ذکر نہیں ہے کیونکہ ان سے تھوڑا سا پردہ ان 12 سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا مقصود ذکر نہیں. میں حکمت بتا رہا ہوں بحث اہل علم کی، ضروری نہیں ہے یہ ہو. اہل علم فرمایا ہے کہ یہاں پہ صراحتاً اس لیے ذکر نہیں ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ بعض کچھ اہل علم جو ہے وہ چاچاؤں سے اور ماموں سے عورت کو پردے کا کہا ہے. سمپل یہ ہے کہ چاچا اور ماموں سے پردہ نہیں ہے، لیکن یہ جتنے اور ہیں نا ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے، ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے. احتیاط ہے. ٹھیک ہے، زیادہ خلوت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ، اور جو ہے بالکل بال وغیرہ کھول کے نہیں آنا چاہیے، البتہ چہرہ اور ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ کھول لے. مرد کے لیے بیگم کی خالہ، بیگم کی خالہ، اس کو کہاں فال کریں گے، اللہ علم دیکھنا پڑے گا. ایسے چلیں آگے چلتے ہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا ابھی ایک اور کیٹیگری آ رہی ہے، یا پھر جس کے ان کے دائیں ہاتھ نے ملکیت لی، یعنی غلام. غلاموں سے بھی پردہ نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر داخل ہو رہے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان کا جو لباس تھا وہ بہت چھوٹا تھا، پردہ بہت چھوٹا تھا. سر کو ڈھانپ دیتی تو قدم جو ہے وہ اس سے پردہ ہٹ جاتا، قدم ڈھانپتی تو سر سے پردہ ہٹ جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا آسان لے لو، بس صرف تمہارے والد صاحب اور تمہارا غلام ہی ہے، یعنی تمہیں غلام سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیور اور جیٹ کے بارے میں آ رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اب تابعین غیر اولی الاربا، یہ ایک اور قسم ہے. تابعین یعنی ایسے خدمت کرنے والے، ایسی تمہاری خدمت کرنے والے، گھر میں جو کام والے، نوکر چوکر، یہ سارے جو ہوتے ہیں نا یہ. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ ایسے ہوں کہ غیر اولی الاربا، جن میں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو، جو عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے نہ ہوں. ہاں، کم عمر نہیں، زیادہ عمر، زیادہ عمر. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے وہ عورت میں رغبت رکھنے والا ہے نہیں؟ قرائن سے پتا چلتا ہے، حال سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے، بعض ہاں کیا ثابت کرتے ہیں، کیسے؟ اس سے ثابت کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو بات دیکھ لیتے ہیں. تو ایسے کام، ایسے خدمت کرنے والے جن میں عورتوں کی رغبت نہ ہو، من الرجالی، آدمیوں میں سے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب بچے نہیں، آدمی، کیونکہ بچوں کا آگے ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے. یہ رجال یعنی ایسے رجال جو آدمیوں میں، جو عورتوں میں رغبت رکھنے والے نہ ہو. اس سے مراد گیز نہیں ہے بھائی، اس سے مراد جو ہے وہ آدمی جو بڑی عمر کے. اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یہ ایسے بچے
جو لم یظہروا جو واقف نہیں ہوئے, جو ظاہر نہیں ہوئے علی عورات النساء عورتوں کے پردوں سے, یعنی عورتوں کے بارے میں ان کو. تو بچے کون سے؟ جو اس تمیز کے قابل نہیں ہوئے. اس کا مطلب ایسے بچے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہیں, ایسے بچے جو کہ تمیز کے قابل ہو گئے, یعنی عورتوں میں رغبت ہو جاتی ہے اس بچوں کو, یا عورتوں کے بارے میں جاننا شروع ہو گئے, تو پھر ان سے پردہ ہے. یعنی کہ بچہ دو طرح کا ہوتا ہے, بلکہ بچہ دو طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ نابالغ ہے. تو نابالغ لوگ, نابالغ بچے دو طرح کے, ایک وہ جو عورات النساء پر واقف ہو گئے, اور ایک وہ جو عورات النساء پر واقف نہیں ہوئے. جو عورات النساء پر واقف ہو گئے یا عورتوں کے معاملات کو جان گئے تو ان سے پردہ ہے, اور ایسے بچے جن کو عورتوں کے بارے میں نہیں پتا اتنا, تو ان سے پردہ نہیں ہے. اگرچہ یہ عمر آج کے دور میں جو عورتوں کے معاملے میں واقف نہیں ہے, آج کے دور میں ایسے بچے جلدی اس عمر کو پہنچ گئے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور فحاشی کی پھیلاؤ کی وجہ سے. عموماً جو حدیث میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے نابالغ بچے جو عورتوں کی عورات پر واقف ہو گئے ہیں, عموماً 10 سال کی عمر ہوتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہوں تو ان کو مارو, اور بستر اپنے علیحدہ کر دو ان سے. تو بستر علیحدہ کرنے کا حکم دیا ان بچوں کو, 10 سال کی عمر کے بچوں کو. تو حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کم از کم 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو ان سے پردہ ہے, کیونکہ وہ عورات النساء پر واقف ہو گئے. تو اس لیے بہت ساری خواتین جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ 12-13 سال کا بچہ ہے یا 14 سال کا ہے یا ابھی بالغ نہیں ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو ان سے پردہ نہیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج کل تو بہت جلدی لوگ جو ہے وہ عورات النساء پر واقف ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ عورات سے مراد عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ. تو یہ بعض جو عورتوں کو لگتا ہے, عموماً عورتیں جو ہے نا اپنی مینٹالٹی سے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کو اپنی مینٹالٹی سے یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے. عورتوں کو نہیں پتا کہ آدمی کی مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کس ایج میں آدمی کیا سوچنے لگتا ہے, یہ عورتوں کو نہیں پتا ہوتا. عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ بچہ ہی ہے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے پردے کی احکامات کی. تو یہ جو آزادی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور خواتین اور مرد کہ بھائی جس میں بری نیت ہوتی ہے اسی کو, جو یعنی جس مرد میں بری نیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے تانے کرتے ہیں کہ مسلمان مردوں میں لگتا ہے وہ ان کی نگاہیں گندی ہوتی ہیں, اسی لیے وہ اپنی عورتوں کو پردہ کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر یہ تھوڑا سا سائیکالوجی پڑھ لیں ایک آدمی کی, کہ عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ آدمی کی سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ مرد کی مینٹالٹی عورتوں کے معاملے میں کیسے چلتی ہے, تو یہ کبھی ایک لمحہ برابر بھی بے پردہ ہونا گوارا نہیں کرتا. اصل میں خواتین کو پتہ نہیں ہوتا عموماً کہ آدمی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر فطرہ نہیں چھوڑا. یا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی یا تو فضول میں بھولے بھالے بنتے ہیں. تو یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ جو ہے اس کے سامنے میں پردہ نہیں کروں گی کیونکہ اس کی نیت تو صاف ہی ہے, یا اس میں تو ایسا, یہ عورتیں سوچتی ہیں جو غلط ہے. ایسا سوچنا نہیں چاہیے, یا یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس میں نہیں کرنا چاہیے. بہرحال مقصد آپ کو تھوڑا سا اشارہ دینا ہے, اس اشارے پر ذرا غور کیجیے گا. عورت کیسے اندازہ لگا کون سے طفل جو ہے وہ عورات النساء پر واقف ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا حدیث میں اشارہ آتا ہے 10 سال عموماً, اور قرائن وغیرہ سے بھی واضح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. قرائن وغیرہ سے بھی یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک وہ بچہ اپنی نظروں کی حفاظت صحیح سے نہیں کر پا رہا, یا وہ بچہ جو ہے وہ خواتین کو دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورات النساء پر اس حال پہ پہنچ گیا, اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے لیکن وہ اس کیفیت پہ پہنچ گیا کہ وہ عورتوں میں رغبت دکھا رہا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور نہ مارے وہ اپنے پاؤں کو, لِيُعْلَمَ, تاکہ جان لیا جائے, مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ, جو وہ چھپا رہی ہیں اپنی زینت میں سے. یعنی اگر عورت اپنا پاؤں زمین پہ مارے گی, اور عورت نے پاؤں میں کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں آج کے زمانے میں پہنتے نہیں پہنتے, کھن کیا ہوتے ہیں, بازیب, چوڑیاں نا, چوڑیاں جو بھی ہوتی ہیں یا کوئی بھی جولری ہوتی ہے, ضروری نہیں صرف پاؤں میں ہو. یہاں پہ چونکہ اس دور میں ہوتا تھا, آج کے دور میں ہوتا نہیں ہوتا, میں نے تو ایسا نہیں دیکھا. بہرحال اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پاؤں میں جو ہے وہ اس طرح کی جولری پہنی جاتی ہوگی, تو وہ اس کو زمین پر جو ہے وہ مارتے تو کھن کھنے کی آواز آتی, چھن چھن کی آواز آتی. تو یہ بھی منع کر دیا
کہ پاؤں نہ مارے تاکہ عورتوں کی باطنی زینت کے بارے میں مرد سن لیں. اب ذرا وہ لوگ جو عورت پر چہرے کے پردے کو واجب نہیں سمجھتے ان کو اس آیت پر اس الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ تم چہروں کی بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے پاؤں مارنے سے منع کر دی کہ کہیں جولری کی آواز مرد نہ سن لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ مرد کی مینٹیلٹی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو اگرچہ عورت کو حیرت ہوتی ہے کہ اس سے بھی مرد کا دل ہلتا ہے. جی ہاں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو گھر سے باہر خوشبو لگا کے نکلے وہ زانی. تو ایسی باطنی زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ خوشبو بھی دکھ نہیں رہی نا، وہ عورت دکھ نہیں رہی، لیکن اس کی زینت محسوس ہو رہی ہے. اسی لیے جو ہے وہ ایک اور جگہ قرآن میں منع فرما دیا گیا ہے کہ نرم لہجے میں عورت ایک اجنبی سے بات کرے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِمْ مَرَضٌ. کہ عورتوں کو منع کر دیا ہے کہ نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں، جس کے دل میں شہوت بھڑک رہی ہو، وہ کوئی طمع نہ رکھ لے، تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے. کتنی حفاظت ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ عورت اپنے پیر کو نہ مارے تاکہ لیعلم. اب یہاں پہ جو لام ہے نا، آپ نے یہ پڑھا لام گئے. لام گئے کیا ہوتا ہے؟ سبب بتلانے کے لیے، تعلیم کے لیے آتا ہے. تعلیل کے لیے، سبب بتلانے کے لیے. اب یہ لام کہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہاں سے مسئلہ سمجھیں. اگر میں اس کو لام کہ لیتا ہوں یعنی تعلیل کے لیے لیتا ہوں تو معنی کیا ہوگا؟ عورت اپنے پاؤں کو نہ مارے کیونکہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہ رہی ہے. یعنی ایسی عورت جس نے پاؤں میں کوئی بینگلز بنے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ پاؤں مار سکتی ہے اگر اس کی نیت زینت دکھانے کی نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کو لام تعلیل لیں گے تو یہ لام تعلیل صحیح نہیں لے گا، لام تعلیل نہیں لے جائے گا، بلکہ یہ لام اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی لام انجام کو بتلانے کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تو نے موسیٰ اور اس کے ملا یعنی اس کے سرداروں کو تو نے مال دیا لیضلوا عن سبیلک، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے مال نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بلکہ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے فرعون کو ان کے سرداروں کو مال دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تیرے لوگوں کو گمراہ کر دیں. تو یہ لام عاقبت کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ لام اگر عاقبت کا لیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ عورت اپنے پاؤں کو نہ مارے جس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کی زینت جو وہ چھپا رہی ہیں وہ ظاہر ہو جائے گی. لہٰذا ہر وہ زینت جو عورت کی ہے جو وہ ظاہر کرے، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے ہو، چاہے وہ خوشبو کے ذریعے ہو، چاہے وہ جولری کی آواز کے ذریعے ہو. اسی طرح اس میں ایک شکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ہیل والے جوتے پہنتی ہے، اس میں آواز آتی ہے، ہیل والے جوتے پہنتی ہے اس میں آواز آتی ہے. تو وہ ہیل کی آواز جو ہے وہ بھی مردوں کے کان میں نہیں جانی چاہیے. اور ویسے بھی ہیل والے جو جوتے ہوتے ہیں نا، وہ ایک عورت وہ اگرچہ آواز نہ بھی جائے وہ ویسے ہی صحیح نہیں ہے پہننا، کیونکہ وہ جو ہیل والے جوتے ہوتے ہیں وہ عورت کی چال کو فحاشی والی چال میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بدکاری عورت والی چال میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس سے چال تبدیل ہو جاتی ہے عورت کی. یہ بھی جو ہے ممنوع، کیونکہ اس سے فاحشہ عورت کی جو ہے مشابہت ہوتی ہے. ہیل والے جوتے جائز نہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ مردوں کو اس کی آواز آئے گی اس ہیل کی، اور دوسرا یہ کہ اس سے چال تبدیل ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کو نہ دکھائے. عورت اپنے یعنی جو اس کی باطنی زینت ہے، کوئی بھی قول یا فعل سے اگر اس باطنی زینت کا اظہار ہو تو وہ ممنوع ہے. چاہے وہ خوشبو کی صورت میں ہو، چاہے وہ جوتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ چوریوں کی صورت میں ہو. یہاں پہ صرف پاؤں مارنے کا منع ہے. اگر ہاتھ میں چوری پہنی ہے تو ہاتھ کو بھی اتنا ہلا ہلا کے نہ چلے کہ وہ چوریوں کی آواز جو ہے مردوں میں ہے. ہسبینڈ کے چاچا سے پردہ نہیں ہے، میں نے یہی بتایا، ہسبینڈ کے چاچا سے پردہ نہیں ہے. آبا ابولتہن میں وہ شامل ہے. یہاں تک سوال ہے کوئی؟ آگے چلیں. ماسک یوز کیا جا سکتا ہے نقاب جگہ. مقصد آپ کا جو ہے تشخص چھپانا ہے، آپ نے اپنا آپ کو چھپانا ہے، ماسک سے وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. شیخ اکثر لوگ جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں اسما بنت ابی بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی، اور ان سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ ان کا چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں تھا. جی ہاں، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث ہے. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالغ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے الا ھذا و ھذا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور کف کی طرف وہ کیا.
کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے ایک بالغ عورت کے لیے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے. تو یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد میں اور یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ ایک تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکٹ سوال ہے لیکن آپ اس کا جواب ایک دے دیں. آؤٹ آف کانٹیکس ہے تو اس کو ہم شیخ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن اس ٹاپک سے نہیں. جی پوچھیں. شیخ اکثر جو ہوتے ہیں بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کہ وہ ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے لیکن فار ایگزامپل ہمارے نانا دادا کی ایج کے ہو گئے یا ہمارے والد صاحب کی ایج کے ہو گئے جو نان محرمز ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کسی بھی جگہ ملاقات ہو جائے, کسی بھی جگہ مطلب گیدرنگ میں کہیں بھی ہو جائے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, مطلب ایسی ایک اس طرح کے اس میں نا محبت سے, لیکن یہ چیز نا بڑی کبھی کبھی ناگوار گزرتی ہے, تو ان کو سختی سے منع کر سکتے ہیں ہم کہ یہ نہ کریں. یا بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا والد صاحب کی اگر عمر کے ہوں, کچھ لوگ جن کو عادت ہوتی ہے یہ کرنے کی, تو وہ ان کو پھر ہم سختی سے منع کر سکتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں. یہاں پہ جو بڑی عمر کے ہیں نا, یہ جو آیت میں بڑی عمر کے ذکر ہے وہ خدمت گزار ہے جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں, تو یہ ایک طریقے سے ان سے جو پردہ نہ کرنے کا علت ہے نا وہ اس لیے کیونکہ یہ اکثر آتے جاتے ہیں, تو اگر عورت کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو عورت میں جو ہے وہ بڑی دقت اور پریشانی ہو جائے گی. یہ تو نوکر چاکر ہیں, بڑی عمر کے نوکر چاکر, اور یہ تو گھروں میں آنا جانا ہے, ان سے بھی اگر پردہ کرنے لگ جائے تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جو آپ بتا رہی بڑی عمر کے, اگرچہ وہ غیر اولی الاربا ہوں, یعنی وہ عورت میں رغبت رکھنے والے نہ ہوں, لیکن پھر بھی وہ جو خدمت والے جو ہے نا وہ شرط مفقود ہو رہی ہے یہاں پہ. پتہ نہیں بڑے علماء سے آپ پوچھیں اس بارے میں, مجھے بھی بتائیے. اچھا جی, تو ایک اور جہاں پہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی لوگ ہیں جن سے ہم نے پردہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ 12 اور 2 اور جو اگرچہ اس آیت میں امپلیسٹلی ہیں لیکن ایکسپلیسٹلی داخل نہیں, اور وہ کون ہے؟ چچا اور ماموں, شوہر کے چچا وغیرہ بھی اسی لائن میں. اچھا, اور ایک جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر کے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیور. جیٹ کس کو کہتے ہیں؟ جیٹ بڑا بھائی ہوتا ہے اور دیور چھوٹا بھائی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ سنڈو ونڈو جو ہے نا یہ مجھے رشتے تھوڑے سے نہیں پتا ہے اس لیے الفاظ میں, اس لیے تو یہ شوہر کے جو بھائی ہیں اس کو عربی میں ہم کہا جاتا ہے, اور یہ اس کو موت کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ دیور تو موت ہے, یعنی اس سے تو پردہ ہے. یعنی عموماً جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے پردہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ گھر میں آتے جاتے ہیں, یا جوائنٹ فیملی میں تو یہ گھر میں رہتے ہی ہیں. ہاں, اس میں جو حنبلی مذہب میں شیخ صالح العثیمین میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس آیت میں, تو میں نے اس میں یہ پڑھا کہ شیخ صالح العثیمین رحم اللہ وہ اس بات میں وہ یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیور اور جیٹ میں پردے میں تھوڑی سی نرمی ہے, اور وہ نرمی ایسے ہے کہ قدمین اور کفین اس کا پردہ نہ کیا جائے. یہ حنبلی مذہب میں یہ قول ہے, اور یہ تھوڑا سا سینس بنتا بھی ہے, اور اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیور یا جیٹ یہ تو ہر وقت ہوتا ہی ہے نا, تو اگر عورت جو ہے وہ گھر میں اگر اس کو کہا جائے کہ گلوز بھی پہنے اور ساکس بھی پہنے کام کرتے ہوئے بھی اور کھانا پکاتے ہوئے بھی, اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. ہاں, چہرے کا پردہ تو آسان ہے نا کہ اگر جیٹ یا دیور آ جائے تو وہ جو ہے وہ چادر لے لے فوراً اوپر, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ چادر رکھے, اور اگر سامنے آ جائے یا سامنے ہو اس کو فوراً جو ہے اسے ڈھانپ لے. لیکن گلوز اور ساکس کے ساتھ کام کرنا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کی عورت پورا جسم ہے سوائے ایک آنکھ یا 2 آنکھ کے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو کور کرنے میں ہتھیلیوں کو بھی اور اپنے قدمین کو بھی اجنبیوں کے سامنے یہ زیادہ راج ہے. لیکن گھر میں اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے یہ رخصت حنبلی مذہب میں ہے, شیخ صالح العثیمین نے بھی اس کو راجے کہا ہے, اور اللہ عالم یہ راجے بھی لگتی ہے کیونکہ عورت ورنہ مشکل میں مبتلا ہو جائے گی. گھر میں وہ جو ہے وہ کام ساکس اور گلوز میں نہیں کر سکتی, بہت مشکل ہوگی. تو گلوز اور ساکس جو ہے وہ ہٹانے کی اجازت یہاں پہ اس طرح کی رخصت دیور اور جیٹ کے لیے ہے, لیکن ان سے بات کرنا اس میں بہت دور رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان یہاں پہ اس دروازے سے زیادہ آتا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور توبہ کرو, وَتُوبُوا اور توبہ کرو, إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف, جمیعاً سب کے سب, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومن مردوں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ یہ تعلیل کے لیے ہے, لَعَلَّكُمْ تعلیل کے لیے ہے, تاکہ سبب کے لیے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو لعل جو ہے وہ سبب یا تعلیل کے لیے بھی آتا ہے, اور لعل جو ہے وہ تمنی کے لیے بھی آتا ہے, شاید کے, ہوپ کے معنی میں بھی آتا ہے, ہوپ فلی. یہاں پہ ہوپ فلی کے معنی میں نہیں ہے, شاید کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ تاکہ کے معنی میں, یعنی سبب کے معنی میں. ایھا المؤمنون, اب سوال یہ ہے کہ پوری آیت کا خطاب جو ہے وہ عورتوں سے چل رہا ہے, توبہ مرد کو کرنے کا کہا گیا ہے, جواب دیجیے. نہیں, تو جب یہاں پہ
جب نگاہیں نیچے کرنے کا حکم دیا تو مردوں سے بھی کہا اور عورتوں سے بھی کہا. شیخ شروع میں خطاب تو مردوں سے تھا نا. نہیں لیکن یہ آیت تو ایک ہی چل رہی ہے نا. ایک ہی آیت میں جب مومنات سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ تو اسی آیت میں آخر میں توبہ مردوں کو کرنے کا دیا حکم. مردوں کو کرنا ہے, مردوں سے ہے. شیخ اگر کوئی گناہ کرتے تو ایکٹ میں دونوں ملوث ہوں گے اس لیے کہا گیا ہے. اللہ عالم اس میں جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں پر کہ اے مردوں تم توبہ کرو, تم اللہ کی طرف رجوع کرو, تم نے پہلے فحاشی سے بچنا ہے. اگر تم سیدھے ہو گئے تو تمہارا گھر سیدھا ہو جائے گا, تمہاری عورتیں سیدھی ہو جائیں گی. تم نے کہا لیڈرز کو جاتا ہے نا, جو اتھارٹی میں اس کو سدھارا جاتا ہے پہلے. تو توبہ تم کرو, اگر تم سیدھے ہو گئے تو تمہاری عورتیں بھی سیدھی ہو جائیں گی. بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ کانسیپٹ ہے. الرجال قوامون علی النساء, رجال جو ہیں وہ مومن عورتوں پر قوام ہیں. قوام کا معنی صرف چوکیدار نہیں ہے جو بعض جو مغربی افکار سے مرغوب ہے نا, وہ کہتے ہیں قوام کا معنی فائنینشیل پرووائڈرز اینڈ فائنینشیل سپورٹرز اینڈ کیئر ٹیکرز اینڈ گارڈینز, یہ سارے چوکیدارے کی معنی ہے. اتھارٹی قوام کا معنی قیومیت, اس کو کھڑا رکھنے والا ہے عورت کو. فائنینشیل سپورٹنگ بھی اس میں آتی ہے, گارڈین شپ بھی آتی ہے, اتھارٹی بھی آتی ہے. یعنی جو مرد حکم دے گا وہ اس کو ماننا پڑے گا جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتھارٹی ہے, صرف چوکیداری نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ مردوں سے اس لیے مخاطب ہے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے, دوسری شرط ندامت ہو, شدید ندامت ہو, اور تیسری شرط آئندہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم. توبہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک توبہ مطلقہ ہوتی ہے اور ایک توبہ مقید ہوتی ہے. توبہ مطلق وہ ہوتی ہے کہ جس میں تمام گناہوں سے توبہ کی جائے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, تمام گناہوں سے توبہ کرنا, یہ توبہ مطلق ہوتی ہے. توبہ مقید یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک آدھ گناہ سے توبہ کرنا یا کچھ گناہ سے توبہ کرنا, کسی اسپیسیفک گناہ سے توبہ کرنا. تو کیا توبہ مقید ہو سکتی ہے, قابل قبول ہے؟ جی ہاں. مطلب ایک انسان ایک گناہ کر رہا ہے اور وہ دوسرا بھی گناہ کر رہا ہے, تو ایک گناہ توبہ طائب ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے گناہ سے توبہ طائب ہو, لیکن اب فرض اس پہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو. لیکن اس کی توبہ اگر مقید ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے. اس آیت میں توبہ مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے. مطلق توبہ کرو تمام گناہوں سے. ویسے بھی اگر انسان ایک گناہ کر رہا ہے اور دوسرا گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو یہ جو گناہ کر رہا ہے نا انسان, یہ اللہ اور اس کے بیچ میں یہ حائل ہوتا رہتا ہے. یہ گناہ اس کو آر محسوس ہوتی رہتی ہے. لہٰذا بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ہر دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ, ایک روایت 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چلیں باقی اور باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ذکر کریں گے. سوال ہیں تو بتا دیں. دیور کو موت اس لیے کہا گیا کیونکہ دیور کے ساتھ فتنہ زیادہ ہے. اگر دیور کے معاملے میں احتیاط نہیں رکھی گئی تو فتنہ زیادہ ہے. آواز کا پردہ ہے, صحیح قول کے مطابق آواز کا پردہ نہیں ہے اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے مردوں کو تعلیم دے رہی ہوتی تھی. البتہ آپ دیکھیں نماز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے نماز میں جو اگر امام سے بھول چوک ہو جائے نا تو عورت کو سبحان اللہ کہنے سے روک دیا گیا ہے. بلکہ عورت کے لیے کیا تصفیق ہے نا, یہ ہے. تو سبحان اللہ بھی کیوں, کیونکہ فتنہ کا خدشہ ہے. لیکن عموماً جو ہے وہ عورت کی آواز جو ہے وہ عورہ نہیں ہے, عورت کی آواز عورہ نہیں ہے. ہاں جہاں پہ فتنے کا خدشہ ہو وہاں پہ عورہ ہے. ایک ہمارے استاد بتاتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ منہ میں انگلی رکھ کے بات کرتی تھی. منہ میں انگلی رکھ کے جب بات کی جاتی ہے تو وہ نرم انداز اور وہ عورت کی آواز کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی ہے. اللہ عالم, یہ روایت کتنی صحیح ہے. سبحان اللہ.